سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخ گوہر برسائے گا. کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا. محفل میلاد امام زمانہ کی اس ناشی ٹرسٹ کی طرف سے حاضرین مومنین کی طرف سے اس ببرکت ولادت وسعادت کی تبریک پیش کرنے کے لیے پنجتن پاک کے حضور میں، پاک پیغمبر جناب سیدہ کے حضور میں، 11 معصومہ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بار دیگر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ. توکلت الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما على صاحب دعوة النبوية والسولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك دوال محمد وارزقنا شفاعة آل محمد ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
محبان اہل بیت و معزز سامعین، غور کیجئے، میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات کا یہ ارشاد گرامی عنوان قرار دیا ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں مماتا جو اس دنیا سے چلا جائے اور وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جہالت کی موت مر رہا ہے، وہ گمراہی کی موت مر رہا ہے۔ یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے جس کے بارے خالق فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا حبیب وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، جو فرماتا ہے وہ وہی ہوا کرتی ہے۔ آج کی شب بابرکت شب ہے، یہ نیمہ شعبان کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے، قدیم زمانے کے حوالے سے معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ آج کی شب میں خصوصیت کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار تمہاری دعا کو آج کی شب میں رد نہیں کرے گا۔ ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ حاجت جائز ہے تو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا، چونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو دعائے قمیل پڑھی جائے۔ آج کی شب ہی کے حوالے سے وہ دعائے قمیل جو ہے معروف ہے کہ آج کی شب ہی میں مولا کائنات نے اپنے مخلص صحابی جناب قمیل نخی کو یہ دعا تعلیم کی تھی۔ یہ اصل میں دعا جناب خضر اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور مولا کائنات نے اس کو عربی زبان میں جناب قمیل کو یہ ہدیہ اور تحفہ دیا۔ یہ بڑی معرفت والی دعا ہے، ہمارے تمام مشکلات کا حل دعائے قمیل کے اندر ہے۔ دعا کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، دعا کی افادیت مسلمات میں سے ہے۔ یہ دعائے قمیل اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ آج کی شب میں ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر معصوم کے الفاظ میں اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ اس کی بارگاہ کے شیان شان نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارے الفاظ ہماری معرفت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں معصوم کے الفاظ یقیناً اس کی بارگاہ کے شیان شان ہیں، اس لیے کہ معصوم کے الفاظ اس کی معرفت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر معصوم کے الفاظ میں دعا کریں تو پھر ہمیں دعا کی قبولیت میں شک نہیں کرنا، یقین رکھنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے چوتھے پیشوا علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گناہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہی ہے کہ مومن دعا کر رہا ہے اور شک میں ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری دعاؤں کے قبول کرنے پر طاقت رکھتا ہے، حاجات کے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ پورا نہ کرے اس کے لیے عجز لازم آتا ہے، وہ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں ہوتا ہے قول ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، حبیب کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اللہ تمہیں اہمیت نہ دیتا، تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں افضل الاعمال الدعاء، افضل ترین عمل دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے۔ غور کریں، سورہ کہف کی 28 نمبر کی آیت ہے، ایسا ہوتا حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ حبیب اپنے نفس کو آمادہ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح بھی ہماری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شام کو بھی دعا کرتے ہیں، اور ان سے اپنی نظر کرم کو پھیر نہ لیجئے، توجہ کو ہٹا نہ لیجئے۔ کیا
دعا افضل ترین عبادت ہے۔ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک شخص اس کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کس کا عمل افضل ہے؟ امام فرماتے ہیں جو دعا کر رہا ہے اس کا عمل افضل ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، مستحبی نماز نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، تو کس کا عمل افضل ہے؟ فرمایا جو دعا کر رہا ہے۔ اور کیا اپنے اور معصوم نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ خالق فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتے تو اللہ تمہیں اہمیت نہ دیتا۔ اور کیا اپنے لہذا دعا کی قبولیت کی شب ہے، دعا کریں خشوع اور خضوع کے ساتھ، شرائط کی روشنی میں اگر دعا ہوتی ہے تو مومن کی دعا میں یہ اثر ہے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اس رات کی عظیم خصوصیت، ہاں فجر کے قریب ہمارے سید و سردار امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی ولادت مسند۔ غور کریں، اس امام کی ولادت معجزاتی طور پر ہوئی ہے، جیسے جناب موسیٰ اللہ کے نبی کی ولادت معجزاتی طور پہ ہوئی، جناب عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے معجزے کے طور پہ ہوئی ہے، اسی طرح امام زمانہ کی ولادت بھی معجزاتی طور پہ ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آج کے دن کا سورج غروب ہو رہا ہے، جناب حکیمہ خاتون امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں کہ مجھے اجازت دیں، آج میں گھر جانا چاہ رہی ہوں۔ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں آج ہمارے گھر میں قیام کرو، اس لیے کہ آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آنے والا، حجت خدا کی ولادت بسعادت ہونے والی ہے۔ جناب حکیمہ عرض کرتی ہیں کس خاتون کے بطن اطہر سے؟ امام فرماتے ہیں نرجس خاتون کے بطن اطہر سے۔ غور کریں، جناب حکیمہ خاتون عرض کرتے ہیں میں ان میں وضع حمل کے اثار نہیں دیکھ رہی، کیسے ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں ولی خدا کے لیے وضع حمل کے اثار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب حکیمہ بیان کرتی ہے آدھی رات کے بعد میں اٹھی اور جناب نرجس خاتون اٹھی اور ہم نے نماز شب کو پڑھا۔ جب میں فارغ ہوئی، نرجس خاتون بھی فارغ ہوئی، میں نے اچانک دیکھا ان کے بطن میں وضع حمل کے اثار نمودار ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں اب سورہ قدر کی تلاوت شروع کرو۔ تو بی بی کہتی میں نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بطن اطہر سے آواز آئی وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے پڑھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بطن اطہر سے آواز آئی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں کہ ہم صبح اور شام سورہ قدر کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس آیت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہر معصوم نے کی ہے، اور کیا اپنے اور ماں کے بطن میں کی ہے، جیسے امام زمانہ جو ہے ماں کے بطن میں سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اور اس لیلۃ القدر میں اگر آپ غور کریں تو تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر کا مفہوم یہی ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے، شب قدر میں فقط نازل نہیں ہوئے، ہاں یہ ہر آنے والی شب قدر میں نازل ہوتے رہیں گے۔ ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے سلامتی کا پیغام لے کر آئیں گے۔ اب کس کے پاس؟ حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف۔ جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت نے سجدہ شکر کیا ہے، اور کیا
یہ دلیل ہے کہ معصوم کی ولادت پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے، وہ طیب اور طاہر پیدا ہوتا ہے۔ سجدہ شکر کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسن اس کی دست مبارک پر آئے تو حضرت نے ان آیات کی تلاوت کی جو آپ کی شان میں نازل ہوئی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتَضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ دعائے وحدت کی تلاوت کی امام زمانہ نے اور کیا، اور اس دعائے وحدت کی تلاوت پاک پیغمبر نے بھی کی ہے۔ تو گویا یہ جو ہم جمعے کے بعد دعائے وحدت پڑھتے ہیں یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے اور ہمارے سید و سردار کی سنت ہے۔ یہ عظیم شب ہے، اس ولی زمانہ کی ولادت و سعادت کی شب ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو سورہ کوثر کا مصداق بن کر دنیا میں آ رہا ہے۔ غور کریں، یہ جناب سیدہ کے حقیقی فرزند ہیں، اس طرح مولا حسن اور حسین ہیں، اور کیا اللہ نے ان کو عظمتیں عطا کی، کیا صفات عطا کی ہے کہ یہ دعوی نبوت کا وارث بن کر آ رہا ہے، سہولت حیدریہ کا وارث بن کر آ رہے ہیں، عصمت فاطمیہ کا وارث بن کر، حلم حسنیہ کا، شجاعت حسینیہ کا وارث بن کر دنیا میں آ رہے ہیں، صبر سجادیہ کا وارث، معاصر باقریہ کا وارث، آثار جعفریہ کا وارث، اور آثار جعفریہ، علوم قادریہ، حجج رضویہ، اس کا تقوی تقی جیسا ہے، اس کی نقاوت نقی جیسی ہے، یہ ہیبت عسکریہ کا وارث ہے، یہ غیبت الہیہ کا وارث ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ پیغمبر فرماتے ہیں، رحمت العالمین فرماتے ہیں، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مر جائے۔ اور کیا آپ نے معرفت کیوں ضروری ہے، معرفت کا مفہوم کیا ہے، اور کریں۔ اس دار دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس انسانی معاشرے میں زندگی گزار رہی ہے، گلوبل سوسائٹی میں۔ دیکھیے اگر ہم کسی محفل شرکت جمنا چاہتے ہیں، کسی شادی و بیاہ کی محفل میں، اگر ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کا نام نہیں جانتے، تو اس طرح اظہار محبت نہیں ہوگا جتنا کہ پہچاننے کے بعد ہوگا۔ اس امام کو پہچانیے، یہ تو وارث کائنات ہے، وارث مصطفیٰ ہے۔ اب اس معرفت کا مفہوم کیا ہم فقط ان کا حسب نسب جان سکتے ہیں، شجر طیبہ جان لیں؟ نہیں، یہ تو دشمن کو بھی معلوم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس ولی زمانہ کی، اس حجت خدا کی معرفت کلام حق، کلام نور، قرآن کی روشنی میں حاصل کرو۔ کن صورتوں میں امام کا تذکرہ ہے، کن آیات میں حضرت کی تعریف کی گئی ہے، حضرت کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، کون سی آیات ہے، کیا آپ غور کریں۔ سورہ ملک کی یہ آخری آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ قُلْ، حبیب کہو، اگر تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے پینے والا پانی غائب ہو جائے، کون ہے جو تمہارے لیے خوش ذائقہ پانی کا انتظام کرے؟ ظاہری طور پہ پانی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ پانی آبادیوں کا سرچشمہ ہوتا ہے، جہاں پانی ہے وہاں آبادی ہے، جہاں پانی نہیں وہاں بنانا ہے۔ لیکن اس کا تعویلی معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ تو کیا قرآن کی تعویل بھی ہوتی ہے؟ ہاں، قرآن کی تعویل بھی ہے۔ آپ غور کریں، دعائے ندوہ کے اندر معصوم کے کلمات ہیں، جہاں مولا کائنات کی عظمتوں فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں معصوم فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے پاک پیغمبر کے بعد جو 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، یہ قرآن کی تعویل پر لڑی ہے۔
تو قرآن کی تعویل ہے، حقیقی معنی ہے۔ تو آئیے اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے حبیب ان سے پوچھو اگر تمہارا وقت کا ہادی، تمہارا سید و سردار تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری ندوں سے اجل ہے تو کون ہے جو تمہارے لیے اس پانی والی نعمت کا اہتمام کرے، دوسری نعمتوں کا زندگی والی نعمت کا اہتمام کرے؟ اور کیا تو حضرت کے مقدس وجود کو پانی سے تشبیہ دی، جس طرح پانی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، حیوان کے لیے، نباتات کے لیے، اسی طرح روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے اگر ہم کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام سے ارتباط ضروری ہے، رابطہ پیدا کریں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ اب اگر ہم یہ لفظ پانی کو کاغذ پہ لکھ دیں تو کیا ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، جب تک سیراب نہیں ہو جاتے اس وقت تک پیاس نہیں بجھتی۔ پانی کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا ہوگا اور پھر نوش جان کرو تب پیاس ختم ہوتی ہے۔ امام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے جس طرح تم پیاس بجھانے کے لیے پانی کو تلاش کرتے ہو، اب روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے کمال حاصل کرنا ہے تو پھر امام زمانہ کو تلاش کرو۔ کس طرح تلاش کرو؟ دعائے ندبہ کے اندر تلاش کرو، زیارت عاشورہ میں تلاش کرو، دعائے عہد کے اندر، دعائے زیارت آل یاسین کے اندر امام کو تلاش کرو، چونکہ ان دعاؤں والی کتابوں کے اندر امام کی صفات کا ذکر ہے، خصوصیات کا ذکر ہے۔ دعائے ندبہ کے اندر معصوم کے کلمہ این بقیت اللہ التی لا تخرو من العطرۃ الہادیہ، این المعد لقط دابر الظلمہ، این المنتظر الذی، کہاں ہے ہستی جو اللہ کا بقیہ ہے، جو عطرت طیبہ میں سے ہے، وہ عطرت طیبہ جس کی ہدایت زمانہ کبھی خالی نہیں رہا۔ کیا اپنے کہاں ہے وہ جس ہستی کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے تاکہ وہ ظلم جور کی جڑوں کو ختم کر دے، شرک کفر نفاق کی بنیادوں کو تہنیس کر دے؟ کہاں ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کمی بیشی کو ختم کر دے، ظلم و جور کی جڑوں کو ختم کر دے؟ سوال یہ ظلم ظاہری طور پہ کب سے شروع ہوا؟ پاک پیغمبر کے بعد سے، جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب امامت اور خلافت کا اعلان ہوا ہے، اور کیا آپ نے، اور دنیا نے حضرت کی امامت کا انکار کیا اور غیروں کو رہنما بنایا۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر سورہ انعام کے اندر 44 نمبر کی آیت ہے، 45 نمبر کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جو انہیں یاد دلائی دی تو اب ہم نے ان کو دنیا کے مال و متاع سے مالا مال کر دیا، طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، مالیات دے دی، معاشیات دے دی، اقتصادیات۔ جب یہ خوش ہو گئے جو ان کو دے دیا گیا تو اچانک ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا، یہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ظالموں کی جڑ کو قطع کر دیا۔ اب ان آیات کی تفسیر کیا ہے؟ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کا مصداق مولا کائنات کی امامت اور خلافت ہے کہ جب دنیا نے حضرت کی امامت اور خلافت کو بھلا دیا اور غیروں کو رہنما بنایا تو پروردگار نے دنیا والوں کو طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ جب خوش ہو گئے جو کچھ ان کو دے دیا گیا تو اچانک ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ فرماتے اس سے مراد آخری حجت کا ظہور ہے چونکہ اچانک ہونے والا ہے، اور بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں کہ اب ان قریب ہے حضرت کا ظہور ہونے والا ہے۔
اور کیا کس وقت ہونے والا ہے؟ اچانک ہونے والا ہے۔ وقت کون سے؟ صبح کا وقت ہے۔ اور کیا آپ نے؟ جمعے کا دن ہے، روز عاشورہ۔ اور کیا آپ نے؟ تو یہ آخری حجت کی شان میں معصوم فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس طرح ظالموں کی جڑ کو قطع کر دیا جائے۔ اور کیا آپ نے؟ اب یہ ظلم شروع ہوا ہے کیونکہ مولا کائنات کی امامت کا انکار ہوا، غیروں کو لوگوں نے رہنما بنایا۔ اب یاد رکھیں یہ ظلم جور ختم نہیں ہو سکتا، بڑھتا جائے گا۔ یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی، یہ بڑھے گی۔ یہ یزیدیت ختم نہیں ہوگی۔ سید الشہداء نے کربلا میں اس کا تعارف کرایا ہے۔ اس کو ختم کرنے والے ہمارے سید و سردار ہیں۔ کیا امام جب آئیں گے یزیدیت کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے تو آپ کی شان میں ہے نا کہ اللہ نے ان کو بچا رکھا ہے ظلم و جور کو ختم کرنے کے، لہذا ہمیں ان کا ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک ان کا ظہور نہیں ہو جاتا ہمیں ان کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ یہ انتظار ایک عمل ہے، ایک حرکت ہے، ایک عبادت ہے۔ سستی اور کہلی کا نام ظہور نہیں ہے۔ اور کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ظہور فرمائیں، ظلم و جور کو خاتمہ کریں، عدل و انصاف قائم کریں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کے لیے زمینہ ہموار کیا جاتا ہے، حالات کو سازگار بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ محفل میں آتے ہیں تو خطیب کے لیے مائک پہلے سے لگا دیا جاتا ہے، اور کیا مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پیش نماز کے لیے مصلی پہلے سے بچھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم واقعی ان کے منتظر ہیں تو پھر عمل اور کردار کے لحاظ سے انتظار کرو۔ یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ ظلم و جور امر بالمعروف کے ذریعے یہ ظلم و جور کی طاقتوں کو کمزور بناؤ۔ دیکھو امن اور سکون کا انتظار ہر انسان کا فطری تقاضا ہے۔ ہر انسان امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عدل و انصاف چاہتا ہے۔ ظلم سے ہر ایک کو نفرت ہے، اور کیا بد امنی سے ہر ایک کو نفرت ہے۔ اور کریں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ کسان، یہ رحمت کی بارش کی انتظار میں، جو تاجر لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، وہ گاہک کی انتظار میں، جو ملازمت پیشہ ہیں وہ تنخواہ کی انتظار میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں دین اسلام کو ترقی اور کمال حاصل ہو جائے، عبادات الہیہ کو عروج حاصل ہو جائے، یہ دنیا کی حکومت مستضعفین جہان کے دستے قدرت میں آ جائے، تو پھر اپنے سید و سردار کا ظہور عمل اور کردار کے ذریعے کرو۔ صلوات پر محمد و آلہ امام علی مقام کو زیارت عاشوراء میں تلاش کرو۔ زیارت عاشوراء کے اندر امام علی مقام کا ذکر ہوا ہے۔ امام منصور کہا گیا ہے، امام ہادی کہا گیا ہے، امام ظاہر کہا گیا ہے۔ اور کیا آپ نے زیارت عاشوراء کی افادیت مسلمات میں سے ہے، اور کریں اس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ فقط ہمارے نہیں، جو دنیا سے گناہگار جا چکے ہیں ان کے بھی اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اس زیارت عاشوراء کی یہ افادیت ہے۔ فقط پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ مفاد الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا، یہ حدیث قدسی ہے۔ من و ان
اس کے اندر جو سلسلہ روایت نے چھٹے امام نے پانچویں سے، پانچویں نے چوتھے سے، یہ سلسلہ پیغمبر تک پیغمبر نے جبرائیل سے حدیث سے قدسی ہے، جتنے بھی بیان کریں وہ سب معصوم ہستیاں ہیں، اس کو ضعیف نہ کہو۔ اور کیا آپ نے جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کو 2000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، 2000 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، 2000 جہاد جو اس نے پاک پیغمبر کی میت میں کیے ہیں یا معصومین میں سے کسی امام کی میت میں جہاد کیا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے اور پھر اس کے بعد 100 دفعہ صلوات ہے پیغمبر اہل بیت پیغمبر پر، اور 100 دفعہ ہی دشمن اہل بیت لعنت ہے، اس کے بعد دعائے علقمہ پڑھے تو معصوم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ زیارت عاشورہ پڑھو، امام زمانہ کی دعائے عہد پڑھو، زیارت آل یاسین پڑھو، اور کیا جس میں چھٹے امام نے اس آخری حجت کہ حضور میں جو سلام پیش کیا ہے، جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، غور تو کریں اس معصوم پر چھٹے امام نے کس طرح سلام کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، سلام ہو اولاد پیغمبر پر، آپ پر سلام ہو اے خدا کے داعی اور اس کے کلام کے نگہبان، سلام ہو آپ پر اے خدا کے باپ اور اس کے دین کی حفاظت کرنے والے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے نائب اور حق کے مددگار، آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت اور اس کے ارادے کے مظہر، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے قاری۔ کیسے قاری ہیں؟ امام زمانہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس کی تشریح کرنے والے، آپ پر سلام ہو رات کے اوقات میں، دن کی ہر گھڑی میں آپ پر سلام ہو اے خدا کی زمین میں اس کے نمائندہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وہ عہد جو اس نے باندھا اور پکا کیا، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وعدہ جس کا وہ ضامن ہے، آپ پر سلام ہو کہ آپ وہ ہیں گاڑا ہوا علم، سپرد شدہ دانش، داد رس کشادہ تر رحمت، اور وہ وعدہ ہیں جو جھوٹا نہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کریں گے، آپ پر سلام ہو جب منتظر بیٹھے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور تفسیر کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ نماز گزاریں اور قنوت پڑھیں، آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع و سجود کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی کریں، آپ پر سلام ہو جب حمد و استغفار کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ صبح اور شام کرتے ہیں، تسبیح بجا لاتے ہیں، آپ پر سلام ہو رات میں جب وہ چھا جائے اور دن میں جب روشن ہو جائے، آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام، آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے، آپ پر سلام ہو ہر طبقے کی طرف سے سلام، ہم آپ کو گواہ قرار دیتے ہیں اے ہمارے آقا اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور کیا اس کے بعد اب یہ پاک پیغمبر اور اس کے بعد ائمہ معصومین کی امامت اور خلافت کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے چھٹے امام نے، اور آخر میں فرماتے ہیں آپ وہ ہیں، آپ کی حجت ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی آپ حجت ہیں، آپ ہی اول و آخر ہیں، آپ کی رجت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ایمان لانا کچھ نفع نہ دے گا جس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کے تحت نیکی کے کام نہ کیے ہوں گے، اور یقیناً موت حق ہے، منکر اور نکیر حق ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں قبر سے باہر آنا حق ہے، مردوں کا اٹھنا حق ہے، بے شک صراط سے گزرنا حق ہے، حق اور اعمال کا تولا جانا حق ہے، حشر حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت اور جہنم حق ہیں، ان کے بارے میں وعدہ اور وعید حق ہے۔ اے ہمارے سردار، آپ کا مخالف بدبخت ہے اور آپ کا پیروکار نیک بخت ہے، بس ہم گواہی دیتے ہیں اس کی جس کی آپ نے گواہی دی، اور ہم آپ کے حبدار ہیں اور آپ کے دشمن سے
بیزار ہے، پس حق وہی ہے جس سے آپ پسند کریں اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناخوش ہوں، نیکی وہ ہے جس کا آپ حکم دیں اور برائی وہ ہے جس سے آپ روکیں۔ پس ہمارا دل ایمان رکھتا ہے خدا پر جو یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امیر المومنین پر اور آپ پر، اے ہمارے آقا ایمان رکھتے اس طرح آپ کے پہلے اور آخری پر، اور ہماری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری دوستی آپ کے لیے خالص ہے، قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور کریں اس کے بعد ایک دعا ہے اور اس دعا کے آخری جملے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے بارے ہیں کہ اے پروردگار تو پیغمبر اہل بیت پیغمبر پر رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار جب کہ تیرے عہد و پیمان کو پورا کیا پس تیری رحمت ہمیں گھیر لے، اے ولی، اے تعریف والے، اے معبود، حضرت محمد مہدی علیہ السلام پر درود فرما اور ان پر رحمتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی جو تیری زمین میں تیری حجت ہیں، تیرے شہروں میں تیرے خلیفہ، تیرے راستے کی طرف بلانے والے، تیری عدالت پر قائم رہنے والے، تیرے حکم سے بدلہ لینے والے، مومنوں کے ولی ہیں، کافروں کے لیے پیام موت، تاریکی میں روشنی کرنے والے، حق کو عیاں کرنے والے، حکمت اور سچائی سے کلام کرنے والی جو تیری زمین میں تیرا کلمہ کامل ہیں، وہ تیرے فرامین کے نگہبان ہیں اور تیرے جبروت سے خوف زدہ ہیں، خیر خواہ ولی ہیں، نجات دلانے والی کشتی، ہدایت کے پرچم اور لوگوں کی آنکھوں کا نور ہیں، قمیص اور چادر پہننے والوں میں بہترین ہیں اور اندھوں کو آنکھیں دینے والے ہیں، جو زمین کو عدل انصاف سے پر کریں گے جیسے وہ ظلم جار سے بھر چکی ہوگی۔ بے شک پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے معبود اپنے ولی اور اپنے اولیاء کے نسل در نسل فرزند پر رحمتیں نازل فرما۔ صلی علی محمد جن کی اطاعت نے لازم فرمائی، ان کا حق واجب کیا، ان سے پلیدی کو نجاست کو دور کیا، انہیں پاک رکھا اور خوب پاک رکھا۔ اے معبود امام زمانہ عجل اللہ شریف کی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دوستوں شیعوں اور مددگاروں کو قوت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دے، اے معبود محفوظ فرما ان کو ہر باغی سرکش کے شر سے اور اپنے مخلوقات کے شر سے ان کو محفوظ فرما، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کی نگہبانی فرما، ان کو محفوظ فرما اس سے کہ انہیں کوئی اذیت پہنچے، ان کی حفاظت فرما۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کی آل کی حفاظت فرما، ان امام آخر الزمان کے ذریعے عدل کو ظاہر فرما اور نصرت دے کر ان کو قوی بنا، ان کے ناصروں کی مدد فرما، ان کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ دیں، ان کو کمزور کرنے والوں کو کی کمر توڑ دے، ان کے ہاتھوں کفر کے سرداروں کو زیر فرما، ان کی تلوار سے کافروں منافقوں سارے بے دینوں کو قتل کرا دے، وہ جہاں جہاں زمین کے مشرق اور اس کے مغرب میں، میدانوں میں، سمندروں میں، ان کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے اور اپنے نبی کے دین کو غالب قرار دے۔ اے معبود ہمیں امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں، ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں سے قرار دے۔ آل محمد کے بارے میں جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں میں جس سے وہ دور رہتے ہیں، ہمارے لیے اشکار فرما۔ اے سچے معبود ایسا ہی ہو، اے صاحب جلال و بزرگی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پروردگار سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ذات ہے، یہ عظیم رات ہے، تیرے ولی کی ولادت کی رات ہے۔ پروردگار اس جشن کو، اس محفل میلاد امام زمانہ کو پروردگار حاضرین مومنین کی طرف سے، اس ناشری ٹرسٹ کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جملہ مومنین، حاضرین مومنین کے توفیقات میں، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، پروردگار ہمیں پاک پیغمبر کی معرفت عطا فرما، پروردگار ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، پروردگار ہمیں اس دار دنیا میں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، امام زمانہ کو ہمزرادی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ ہمیں عمل اور کردار کے ذریعے امام زمانہ کے اوان نثار میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ان دینی اداروں کو، مساجد منبرگاہوں کو ظالمین، حاسدین، منافقین کے شر سے تحفظ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء کو تحفظ عطا فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا کی جان ماں عزت آبرو کے حفاظت فرما۔ ہمیں پروردگار دنیا اور عافیت اور سلامتی کا رزق عطا فرما۔ بحق ظہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔